پہلے ہاتھ اٹھتے تھے دعا کے لیے. بہت بڑا المیہ بتا رہا ہوں آپ کو. کس کے لیے اٹھتے تھے؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے. پہلے ہاتھ اٹھتے تھے کس کے لیے؟ اب ہاتھ اٹھتے ہیں تصویر بنانے کے. پہلے بھی ہاتھ اٹھتے تھے, اب بھی آپ تصاویر دیکھیں گے تو ہاتھ اٹھے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن پہلے خالی ہاتھ دعاؤں سے بھرتے تھے. اب آپ کو جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئیں گے ان میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کیا ذوق, آپ کی توجہ. اچھا پھر کیا ہوگا؟ موبائل تصویر کھینچ لی, اب روم میں آ گئے, اپنی تصویریں چیک کر رہے ہیں. پہلی تصویر, دوسری تصویر, تیسری تصویر, چوتھی تصویر, ٹھیک ہے, پھر بھیج رہے ہیں کیسی آئی یہ تصویر. اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ جہاں پر بخشش بٹ رہی ہو, کیا بٹ رہی ہو؟ جہنم سے آزادی بٹ رہی ہو, اور آپ اس چیز سے توجہ ہٹا کر تصویریں بنانے میں لگے ہوئے ہو. اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیں, ٹھیک ہے نا. اپنی توجہ مکمل طور پر آپ نے رکھنی ہے اللہ کی عبادت کی طرف. وہاں پر ابھی بھی میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت مشہور ہیں, جب وہ مکہ مدینہ جاتے ہیں نا تو اپنا حلیہ ظاہراً بدل لیتے. کیوں؟ کہ لوگ پہچان نہ لیں. آپ مجھے بتائیے کہ دربار رسالت کا اتنا ادب ہے, اب میں وہاں پر پہنچ کر بھی لوگوں کو روزہ رسول سے دور کر کے اپنے پیچھے لگا کے رکھوں. آج بعض پیر یہ کر رہے ہیں, وہاں پر بھی پہنچے وہ پورا ایک جمگٹا بنا کے آگے چل رہے ہیں حضرت صاحب, پیچھے پوری قوم چل رہی ہے اور تقدس پامال ہو رہا ہے. ارے یہاں پر تو آپ بھی فقیر بن کر آؤ. یہ کس کی بارگاہ ہے؟ یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے. اس سے عظیم مقام روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. یہاں پر رحمت برس رہی ہے. حاضری میں ہے ملک 70,000. 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, اور جو ایک بار حاضر ہوتے ہیں پھر ان کی باری نہیں آتی. حاضری میں ہے ملک 70,000. قدسیوں کے درمیان آہستہ چل, زائر کوئے جنا آہستہ چل, دیکھ دیکھ, اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا, دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. جہاں پر چلنا آہستہ ہے وہاں پر آپ آوازوں کو بلند کر رہے ہیں. آپ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اس کے تحت مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ تم نبی کریم کی آواز مبارک پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو, فرمایا ایون اگر تم کہیں پر حدیث رسول پڑھ رہے ہو تو حدیث رسول پڑھتے ہوئے بھی اپنی آوازوں کو آہستہ کرو. یعنی اپنے شہر میں حدیثیں پڑھ رہے ہو, بخاری پڑھ رہے ہو, مسلم پڑھ رہے ہو, ترمذی پڑھ رہے ہو, سنن نسائی پڑھ رہے ہو, ابو داؤد پڑھ رہے ہو, ابن ماجہ پڑھ رہے ہو, تو حدیث کس کی ہے؟ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے اپنی آوازوں کو نیچی رکھو. تو روزہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرنا, خدا را اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں. انفرادی طور پر میں یہ چاہتا ہوں میرے جتنے بھی مسلمان, پاکستانی مسلمان حج پر جاتے ہیں وہ وہاں پر نمبر 1 تلاوت قرآن کریں, نمبر 2 کثرت سے نوافل پڑھیں, پھر یہ موقع آئے گا. نمبر 3 اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. نمبر 4 ادب کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں, جسے ہم کہتے ہیں حضور قلبی. حضور قلبی کے ساتھ اپنے دل کو حاضر کر کے آئیں, کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. فاستغفر اللہ, پھر اللہ سے بخشش طلب کریں. واستغفر لهم الرسول, میرے مصطفیٰ کریم بھی ان کی سفارش کر دیں تو لوجدوا اللہ توابا رحیما, وہ اللہ کو ضرور توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. تو جب تک آپ مکہ المکرمہ میں ہو تو آپ کی کیفیت اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی ہو, اور پھر منتظر ہوں کہ کب مدینے جائیں گے. ٹھیک ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو اب وہاں سے پھر آپ کوئے مدینہ چلیں گے, اور پھر ایک گناہگار کی طرح اپنے نامہ اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں, اور سنہری جالیوں کے سامنے جانے کا ارادہ ہے, اور آپ کی پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑھے اور آپ کی زبان پر جاری ہو اسألک شفاعتک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کی شفاعت کا طالب بن کر آپ کی بارگاہ میں. آپ سوچئے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی. تو میرے پیارے دوستو, آپ تمام سے میری گزارش ہے, آپ سے بالخصوص, آپ تمام سے بالعموم, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق حج عطا فرمائے اور با ادب حج عطا فرمائے.
وہاں پہ قدم قدم پر آپ نے ادب کرنا ہے. کوئی خلاف طبیعت کام ہو جائے آپ نے برداشت کرنا. آپس میں لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, الجھنا نہیں ہے. پیش نظر رکھنا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں. پھر جو آپ کو برکات ملیں گی نا, وہ اصل برکات. ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے, حاجی حج پہ جا رہا ہوتا ہے, بہن آ جاتی ہے, میرے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ ٹھیک ہے, بیٹی آ جاتی ہے, میرے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ بھائی آ جاتا ہے, میرے لیے کیا لے کے آؤ گے؟ اب ویسے ہی پریشانیوں کی وجہ سے, خیر آپ کی تو عمر کی وجہ سے داڑھی سفید ہے, ہمارے ہاں تو پریشانیوں کی وجہ سے بھی بہتوں کی داڑیاں سفید ہو چکی ہے. اب وہ حج پہ ابھی نکلتا نہیں ہے, اس کی پوری فہرست تیار ہوتی ہے. اب اسے جا کے وہاں پہ فکر کس کی لگی ہوئی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کھجوریں کہاں سے خریدوں, مصلے کہاں سے خریدوں, تسبیحاں کہاں سے خریدوں. ٹھیک ہے, آپ جائیں اور انہیں بتائیں کہ بھائی میں آپ کے لیے جو لے کر آؤں گا وہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے بخشش لے کر آؤں گا. اور آپ کی توجہ نہ کھجوروں پر ہو, نہ مصلوں پر ہو, نہ تسبیحوں پر ہو, آپ کی توجہ وہاں پر ہو تو رب کی رحمت پر. ٹھیک ہے نا بھائی, کتنا کھا لیں گے؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, صرف کھجور اور آب زمزم لے کر آئے. آپ مجھے بتائیے کہ کھجور اور آب زمزم سے بڑا کوئی تحفہ ہو سکتا ہے مکے مدینے کا؟ بولیے ذرا اونچی آواز سے بولے. لیکن اگر آپ کو کوئی قریبی عبد الوہاب بھائی آئے اور صرف ایک کھجور اور آب زمزم کا تھوڑا سا پانی دیں تو آپ کیا کریں گے پتہ ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلے چھوڑے, میں نہیں بتاتا, آپ سب کو پتہ ہے آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, عبد الوہاب بھائی کو بھی پتہ ہے کہ یہ قوم ہماری کیا کرے, قوم کا حال بے حال ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ قوم کیا کرے گی, تو مجبوراً انہیں مصلے لانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, بچیاں ہیں تو بچیوں کے سسرال والے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو بچیوں کے لیے تو لازمی لانے پڑیں گے کیونکہ سسرال والے صفاق ہوتے ہیں. تمہارا باپ حج سے آیا ہے, کیا لے کر آیا بتاؤ ذرا, شوپر لے کر آؤ سامنے. ہماری قوم بیچاری انہی چیزوں میں ان کا بیڑا غرق ہو گیا. تو آپ جو حاجی جا رہا ہے, آپ اسے یہ بولو کہ بھائی میرے لیے کیا لے کر آؤ گے. آپ اسے یہ کہو کہ یار میرا نام لے کر میرے لیے دعائے بخشش کر دینا, میرا نام لے کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا, میرا نام لے کر میری حاضری کی دعا کر دینا کہ اگلے سال رب بھی مجھے یہ شان اور یہ شرف عطا فرمائے کہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جب اس طرح آپ حج کریں گے نا تو انشاءاللہ الجلیل اس کی برکت ہی ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس بات پر اختتام کر رہا ہوں, حج اور عمرہ یہ صرف پیسے سے نہیں ہوتا. کس سے نہیں ہوتا؟ بولیے اونچی آواز. اس میں اصل بات ہوتی ہے بلاوے کی. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی یہ ہے حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو یہ جو دل ہے نا, دل, اسے دربار رسالت سے جوڑنا. جب یہ دل اس بارگاہ سے جڑ جائے گا نا, مدینۃ المنورہ سے, اور اس جگہ پر آپ کی تار جو ہے وہ جا کے مل جائے گی, تو پھر جب وہاں سے کرم ہوگا تو غیب سے اسباب بنیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. آپ کا بھی 2 مہینے پہلے ارادہ تھا, جب میرے پاس آئے تھے اس سے پہلے نہیں تھا نا, جب مجھے آپ نے آگے بتایا تو اچانک ارادہ بنا. ایک ہوتا ہے نا پلان میں, سوچا بھی انہوں نے نہیں تھا کہ میں نے حج پہ جانا ہے. ٹھیک ہے جی, اچانک کرم ہوا, سوچ بنی, بلاوا آیا, اسباب ملے, اور سرکار کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں بھی پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مکے میں بھی جمع فرمائے اور مدینے میں بھی جمع فرمائے, اور بعد اب حاضری عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم جائیں تو ہماری آنکھیں اشک بہا رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے, جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات.